لاہور کی تنگ گلیوں میں جہاں دن کو شاہ عالم مارکیٹ کی رونق اور رات کو خوف کی خاموشی راج کرتی ہے، ایک ایسی کہانی چلتی ہے جو خون، بدلے اور طاقت کی جنگ ہے۔ یہ ہے ٹرکاں والا خاندان کی کہانی، جو ٹرکوں کے کاروبار سے نکل کر لاہور کے جرائم کی دنیا میں جا پھنسا۔ یہ کہانی بلا ٹرکا والا سے شروع ہوئی، اس کے بیٹے ٹیپو تک چلی اور پھر اس کے بیٹے امیر بالاج پر آ کر دل دوز موڑ لیتی ہے۔ اس میں دبئی کی ایک رقاصہ کا بھی اہم کردار ہے، جبکہ ایک پڑھے لکھے نوجوان کے قتل کی بھی داستان ہے۔ کہانی بالی ووڈ کی انڈر ورلڈ فلم معلوم ہوتی ہے، جس میں پولیس نے بھی بھرپور اداکاری کی۔ 8 اپریل 1994 کی صبح پاکستان کا دل کہلائے جانے والا لاہور موسم بہار کی خوشبوؤں میں ڈوبا تھا، مگر سورج نکلتے ہی خون کی بو نے خوشبو کو دبا دیا۔ یہ خون تھا بلا ٹرکاں والا کا، جسے اس کے اپنے 2 ساتھیوں حنیف بابا اور شفیق بابا نے بندوقوں کی گولیوں سے مار ڈالا۔ بلا ٹرکوں کا کاروباری تھا، لیکن حقیقت میں وہ خوف بیچتا تھا۔ اس کے ڈیرے پر اکھاڑا تھا جہاں پہلوان لڑتے تھے، مگر یہ پہلوان جلد ہی بدماش بن گئے۔ شاہ عالم مارکیٹ میں دکانوں پر قبضوں اور لڑائیوں نے اسے لاہور کا ڈان بنا دیا۔ لاہور کے اس خوفناک قتل کی کہانی آگے سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں۔ بلا کا قتل بدلے کی آگ میں ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے ٹیپو کو ایک خاتون سے زیادتی کے کیس سے بچانے کے لیے حنیف کو پھنسایا۔ حنیف کو 7 سال جیل ہوئی۔ رہائی کے بعد اس نے شفیق کے ساتھ مل کر بلا کو اس کے ڈیرے پر مار ڈالا۔ پھر وہ بلا کے دشمنوں تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے پاس جا چھپے۔ یہ دونوں بھائی زمینوں پر قبضے اور غیر قانونی دھندوں میں ملوث تھے۔ یہیں سے ٹرکاں والا خاندان اور بٹ گینگ کی دشمنی شروع ہوئی۔ خوف کا بادشاہ بلا کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ٹیپو گدی پر بیٹھا۔ ٹیپو شیر جیسا تھا۔ شاہ عالم مارکیٹ میں اس کا ڈر اتنا تھا کہ لوگ اس کے اڈے کی طرف دیکھنے سے کتراتے۔ اس نے اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا۔ شاہدرہ میں پولیس مقابلے میں بھولا سنیارا مارا گیا، پھر نازی بٹ، ہمایوں گجر، داؤد ناصر اور ثنا گجر کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا۔ یہاں انڈر ورلڈ کی لڑائی تھی یا انڈر لاہور کی جنگ، فیصلہ آخر میں کیجیے گا۔ تیفی اور گوگی نے حنیف کو پناہ دی، لیکن ٹیپو نے حنیف کو پولیس مقابلے میں مروا دیا۔ اس سے دشمنی اور بھڑک گئی۔ 2003 میں لاہور کچہری کے باہر ٹیپو پر حملہ ہوا۔ اس کے 5 محافظ مارے گئے اور وہ خود بھی زخمی ہوا۔ وہ رکشے میں میوں ہسپتال پہنچا اور اس کی جان بچ گئی۔ اس واقعے نے اسے اپنے گھر والوں کی فکر میں ڈال دیا۔ اس نے اپنی بیوی، 3 بیٹوں اور بیٹی کو دبئی بھیج دیا اور وہ خود بھی کبھی لاہور اور کبھی دبئی رہتا، لیکن اس کا اربوں روپے کا کاروبار اسے واپس کھینچ لاتا۔ 2010 میں ٹیپو کا وقت بھی ختم ہوا۔ جب وہ دبئی سے لاہور ایئرپورٹ آیا، ایک شوٹر خرم اعجاز بٹ نے اسے 13 گولیاں ماری۔ خرم کا بھائی ٹیپو کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس لیے یہ بدلہ لیا اس نے۔ حملے کا منصوبہ اتنا پختہ تھا کہ ایک رقاصہ کو دبئی سے ٹیپو کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا۔ وہ اسی فلائٹ میں تھی۔ ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ٹیپو پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ وہ ہسپتال پہنچا، لیکن 48 گھنٹے بعد زندگی ہار گیا۔ اس کی موت نے لاہور کو ہلا دیا۔ ٹیپو کے مرنے کے بعد اس کا 18 سالہ بیٹا امیر بالاج گدی پر آیا، لیکن بالاج دبئی کے اچھے اسکولوں میں پڑھا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا اور دشمنی سے دور رہنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا، میرے باپ نے یہ دشمنی میرے گلے میں ڈال دی، لیکن میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کئی دشمنوں سے صلح کی، لیکن تیفی اور گوگی سے بات نہ بن سکی۔ بالاج کی زندگی خطرے میں تھی۔ اس کا ڈیرا شاہ عالم مارکیٹ کے قریب تھا۔ وہ ہر وقت مسلح محافظوں کے ساتھ رہتا تھا۔ 2016 میں اس نے بٹ گینگ کے قبضوں کی مخالفت کی تو اسے دھمکیاں ملی کہ اسے بھی مار دیا جائے گا۔ وہ بار بار کہتا کہ وہ لڑائی نہیں چاہتا، لیکن تیفی گینگ اسے خطرہ سمجھتی تھی۔ 19 فروری 2024 کو ایک بڑی شادی کی تقریب میں بالاج اپنے محافظوں کے ساتھ تھا۔
ایک فوٹوگرافر جو دراصل شوٹر تھا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار اس نے بالاچ پر گولیاں برسا دیں۔ محافظوں نے شوٹر کو مار ڈالا لیکن بالاچ اسپتال میں جا کر چل بسا۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ تیفی بٹ نے کروایا، لیکن اصل غداری بالاچ کے دوست احسن شاہ نے کی۔ احسن نے سوشل میڈیا پر دوستی کی اور 4 کروڑ کی ڈیل میں بالاچ کی جاسوسی کی۔ وہ 50 لاکھ ایڈوانس لے کر مدینہ چلا گیا اور وہاں سے شوٹر کو معلومات دی۔ پولیس نے احسن کو پکڑا لیکن بعد میں اسے بھی ایک مقابلے میں مار دیا گیا۔ بالاچ کی موت کی خبر پھیلتے ہی شاہ عالم چوک میں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ اس کی ماں جو کینسر سے لڑ رہی تھی چیخ رہی تھی، بالا تو میری جگہ کیوں چلا گیا؟ نہ جا بالا، نہ جا۔ لیکن بالا جا چکا تھا۔ وہ نہ لڑنے کی خواہش کے باوجود مارا گیا کیونکہ اس کے باپ کی دشمنی اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ بالاچ کے قتل کے 6 ماہ بعد تیفی بٹ کے گینگ کو دھچکا لگا۔ کینال پر موٹر سائیکل سواروں نے تیفی کی بہن اور اس کے شوہر جاوید بٹ پر حملہ کیا۔ جاوید مر گیا اور اس کی بیوی زخمی ہوئی۔ تیفی کے گھر والوں نے الزام لگایا کہ یہ کام بالاچ کے بھائیوں امیر فتح اور قیصر بٹ نے کیا۔ پولیس نے 2 شوٹرز اجہر اور الیاس کو پکڑا، جنہوں نے کہا کہ یہ حملہ بالاچ کے بھائی امیر مصعب نے کروایا، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج اور گواہوں کے بیانات الگ کہانی کہتے ہیں۔ اس قتل کے بعد امیر فتح کا ایک اہم ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اور قیصر بے گناہ ہیں۔ یہ الزامات ہمیں بالاچ کے کیس سے روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ تیفی واپس آ سکے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے مگر سچ ابھی چھپا ہے۔ اس لڑائی کے اہم کردار تیفی اور گوگی بٹ بیرون ملک فرار تھے۔ پولیس گزشتہ دنوں ہی تیفی بٹ کو واپس لے آئی مگر پھر ہمیشہ کی طرح ایک پراسرار حملہ ہوتا ہے اور تیفی کو پولیس موبائل سے کچھ نامعلوم افراد چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں مگر تیفی بٹ مارا جاتا ہے۔ سچ کیا ہے یہ تو آپ خود بتائیں۔ یہ کوئی گینگ وار نہیں بلکہ خاندانی دشمنی تھی۔ 40 سالوں میں اس نے 25 سے زیادہ جانیں لی۔ بلہ، ٹیپو اور بالاچ اس آگ میں جل گئے۔ اس دشمنی میں سیاست دانوں کا بھی ہاتھ ہے، پولیس کی بھی ملی بھگت ہے اور معاشرے کی کمزوریاں ہیں۔ ٹرکا والا خاندان کے 2 بھائی امیر مصعب اور امیر فتح ابھی باقی ہیں۔ مصعب پڑھا لکھا ہے، وہ یہ آگ بجھانا چاہتا ہے، لیکن فتح جارح ہے۔ کیا وہ اس دشمنی کو آگے لے جائے گا یا کوئی نیا موڑ اسے روک دے گا؟ لاہور کی گلیوں میں خون کی بو اب بھی رچی ہے۔